السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 حدیث قدسی ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ اپنا اعلان جنگ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے سب سے پہلے فرضی عبادت اور اس کے بعد نفلی عبادت کے ذریعے سے، اور جب اس سے میں راضی ہو جاؤں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اگر پھر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ مانگے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں. میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی کا اللہ تعالیٰ نے کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جب اولیاء کرام پہ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو پھر ان کا نور جو ان کے وجود میں ذکر کے ذریعے جمع ہوتا ہے، جب وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ اگر کسی پتھر کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو وہ موم ہو جاتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. وہ آنکھ جس میں اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے، پھر اس آنکھ کے جو ظاہری اور باطنی پردے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ انسان کے اندر کی بات تو کیا، اگر تحت الثری زمین کے نیچے دیکھے تو تحت الثری، اور اگر اوپر دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے عرش معلیٰ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے اسے، اللہ تعالیٰ بھی بظاہر اسے نظر آنے لگتا ہے. پھر جب اس نے کہا کان، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ کان کون سننے والا کان بن جاتا ہے؟ جو اولیاء اکرام جو ہم نہیں سن سکتے، جس کی خبر ہم کو نہیں ہے وہ اولیاء اکرام کو پہنچتی ہے. وہ عرش اور فرش دونوں کی خبریں سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز جانتا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. وہ پاؤں کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طرح کے پاؤں ہوتے ہیں کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کوئی بھی اگر ولی اللہ ہے تو اس کے لیے 2.5 قدم یہ پوری زمین ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا نور ان کے قدموں میں آ جاتا ہے تو پھر جب وہ قدم 1 اور 2 اور تیسرا جب اٹھاتے ہیں تو آگے زمین ختم ہو جاتی ہے، تیسرا پورا ہی نہیں آتا. یہ ناظرین اولیاء کرام کی شان. باقی رہی بات ان کی دشمنی کی، اللہ تعالیٰ نے واضح اپنے نیک بندوں کے لیے، ولی اللہ کے لیے خود فرمایا، خود گواہی دی کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے. دوستو، یہ بات حقیقت ہے کہ اولیاء کرام سے جیسے جیسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی واضح مثال ہے آج ملک پاکستان کے جو حالات ہیں یہ تم سب لوگوں کے سامنے ہیں. ہم اولیاء اللہ سے غافل ہیں، ہم نے خدا کو ناراض کیا ہوا ہے. اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ظالم حکمران، بے موسمی بارشیں اور یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، قحط سالی اور یہ سب کچھ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں جس قوم سے ناراض ہوتا ہوں، یہ 3 نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہیں کہ ظالم حکمران ہوں گے، بے موسمی بارشیں ہوں گی، اور قحط سالی، اور لوگ بھوک اور وبال سے تڑپیں گے. دوستو، بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اولیاء اکرام ولی اللہ کا جو حقیقی رستہ ہے خدا کا، اگر اس میں کچھ عہدیدار غلط بیٹھے ہیں اور ہم ان کے عملوں کو دیکھ کر ان سے متنفر ہوتے ہیں، اس چیز کا یہ جو آج کل کے عالم دین انہوں نے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہوا ہے. یہ اولیاء اکرام سے دشمنی کرا لیتے ہیں انسان کی. یہ جو بظاہر بیٹھے ہیں یہ تو سب یہ جو آج کل شیطانی چیلے بنے ہوئے، یہ جو دجالی فتنے بنے ہوئے ہیں، ان کے عملوں کو دیکھ کر ہم اولیاء اللہ سے منہ پھیرتے ہیں، ہم اپنے رب سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور اسی بات کو دیکھ کر یہی باتیں اٹھا کر آج کل کے عالم دین بتا رہے ہیں یہ اولیاء اللہ نے تو یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اولیاء کرام کا یہ کیا نظام چل رہا ہے. اس میں بھی دجالی فتنے ہیں. یہ جتنے بھی عالم دین جو اولیاء کرام کے خلاف بولتے ہیں یہ بھی سب دجالی فتنے ہیں. اس حدیث سے بالکل یہی ظاہر ہوتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں
بچنا ہے. یہ دور فتن چل رہا ہے, یہ ابھی فتنے شروع ہوئے ہیں, ابھی تو کچھ بھی نہیں, اور ہم ابھی سے ڈگمگا رہے ہیں. تو ہم دجال کے فتنے تک کیسے کامیابی حاصل کریں گے, کیسے ان سے بچیں گے؟ ان سے بچنے کے لیے واحد ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے ولی اللہ, جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, اور جو اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے اور اس صراط مستقیم رستے پر چلیں گے, اولیاء کرام سے محبت کریں گے اور اولیاء کرام کے ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دجال کے فتنوں سے بھی اسی طرح سے نکل جائیں گے جس طرح سے ان فتنوں سے اب نکلیں گے. ہمیں اس وقت بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی, ہم اس وقت بھی اپنے ایمان میں ہوں گے, تب ہوں گے جب ہم اولیاء اللہ کی رسی کو تھامیں گے. اس کے بغیر اگر ہم چاہیں کہ ہم دجالی اور ان فتنوں سے بچ سکے تو کبھی نہیں بچ سکتے. میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے, ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را بچو ان دجالی فتنوں سے, اپنے آپ کو بچاؤ, اور جو حقیقی رستہ ہے, جو حق کا رستہ, اس پر آؤ. اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں تو پوری دنیا میں دیکھ لو مسلمان پر وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر مسلم کو ہی دبایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل اس کی حقیقت یہی ہے کہ ہم صراط مستقیم کا رستہ کھو چکے ہیں اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا جا رہا ہے. خدا را بچو ان فتنوں سے اور راہ راست پر آؤ, اور صحیح جو اولیاء کرام کی رسی ہے جو مضبوطی سے تھام لو, اور بچو ان فتنوں کو دور کرو, چاہے وہ اولیاء کرام ہو, چاہے وہ ولی اللہ کی کے رستے پر چل کے فتنوں میں ہمیں ڈال رہے ہیں, چاہے ان میں سے جہاں کہیں بھی ہوں, ان سے نفرت کرو, ان سے دور کرو. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صراط مستقیم جو حق کا رستہ ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.